بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائنڈ سیٹ کے پلیٹ فارم سے ظفر ندیم ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں ان دو سابقہ جنرلز کی بات کروں گا جو چیف آف آرمی اسٹاف رہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے، اور دونوں حضرات نے 20 سال اس ملک پہ حکومت کی۔ جی ہاں، ان میں سے ایک کا نام ہے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب اور دوسرے جو ہیں ان کا نام ہے جنرل پرویز مشرف۔ جنرل ضیاء الحق صاحب 1988 اگست میں ایک پلین کا کریش ہوتا ہے اور اس حادثے میں انتقال ان کا ہو جاتا ہے، اور مشرف صاحب اس وقت بیمار ہیں، دبئی میں ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے تو ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جنرلز نے تقریباً اس ملک پہ 35 سال حکومت کی ہے، اور جو بقیہ ہے ٹائم وہ دو پارٹیز نے، یا یوں کہہ لیں مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں نے حکومت کی، اور اب آخر میں آ کے کچھ حصہ پی ٹی آئی کو ملا 3.5 سال کا۔ لیکن اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے کہ نہ ملٹری رولر اس ملک کے سیاسی نظام کو صحیح کر سکے، نہ معاشی نظام صحیح ہوا، نہ صحت کے مسائل حل ہو سکے، نہ تعلیم عام ہوئی، نہ سستی ہوئی، نہ مہنگائی ختم ہوئی، بلکہ ہر آنے والی حکومت نے کچھ نہ کچھ مسائل میں ہمیشہ اضافہ ہی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو جنرلز ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں یا ان کے جو اقدامات رہے ان کے دور کے میں وہ کافی ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا، بھٹو کا، زیڈ بھٹو کا 77 میں، اور پھر بھٹو کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ وہ کہ اس کے پیچھے پی این اے کی تحریک ہوتی ہے، اور پی این اے اور بھٹو کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کو موقع ملتا ہے اور وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کچھ یہی کام مشرف صاحب نے بھی کیا، نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا، اور بعد میں ایک جعلی الیکشن کرائے گئے، ایک جعلی ریفرنڈم کرایا گیا، اور ملک کے اوپر 9 سال حکومت کی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے 11 سال حکومت کی۔ تو سملیرٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو سملیرٹیز میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے 84 میں ایک ریفرنڈم کروایا، جعلی ریفرنڈم، اور کورٹ سے این آر او لیا اور اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کیا بینگ اے رولر آف پاکستان۔ نارملی این آر او کا ورڈ جو ہے وہ آج کل پولیٹیشین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو پرویز مشرف نے دیا، اور بعد میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو پارٹیز بنائیں، جس طرح مسلم لیگ کے دھڑے بنائے اور ان کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن مشرف صاحب نے بھی ایک این آر او لیا کورٹ سے اور اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرایا،
اور انہوں نے بھی ریفرینڈم کرایا اور ایک الیکشن کرایا، اور کچھ پارٹیز کھڑی کی میدان میں جس کے بلبوتوں پہ انہوں نے اس ملک میں حکومت کی اور سیاہ اور سفید کے مالک ہو گئے۔ دوسری جو قدر مشترک دونوں میں رہی وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں 1979 میں رشیا اٹیک کرتا ہے افغانستان پہ، اور ضیاء صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے رشیا کو نہ روکا، مجاہدین کی مدد نہ کی، دوسرے لفظوں میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور ہمارے یہاں کے حالات بگڑتے چلے گئے، جس میں کلاشنکوف کلچر ہے، منشیات ہے، پولرائزیشن ہے، لسانی پارٹیوں کا بننا ہے، سندھ کے خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں میں، اور پٹھان ماجر جھگڑے ہیں، کرفیو ہیں، اس کے علاوہ فرقہ وارانہ جماعتیں جنم لیتی ہیں، ان کے کلیشز ہیں۔ تو اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ پولرائز ہو گئی اور استحکام نہیں آ سکا جنرل ضیاء الحق کے جانے کے بعد۔ ضیاء صاحب نے نان پارٹی الیکشن کرائے، جنرل صاحب منتخب ہوئے اور پھر انہیں برطرف کر دیا، آئین میں تبدیلی کی، 58(2)B کا استعمال کیا، اور انہی کی دیکھے بعد میں فاروق لغاری صاحب نے، غلام اسحاق خان نے، بے نظیر بھٹو کی اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومتوں کو برطرف کیا۔ مشرف صاحب نے یہ پارٹیاں بنائیں، PMLN کے وطن سے PMLQ کو کریٹ کیا گیا، پاکستان مسلم لیگ قاف، جس کے وزیر اعلیٰ اس وقت پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ سبھی وزیر اعلیٰ بنے۔ تو اس وقت اپوزیشن انہیں کنگز پارٹی کہتے تھے۔ پیپلز پارٹی سے ایک پارٹی نکالی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ، اور پیپلز پارٹی کو سیاسی میدان سے آؤٹ کر دیا۔ MQM کو اپنے ساتھ رکھا اور یہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کی سندھ میں، لیکن ان تمام پاورز کے باوجود جو مشرف صاحب کو یا تو کورٹ سے حاصل تھے یا سیاسی پارٹیوں سے حاصل تھے، وہ نظام میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے، اور بس یہ کہتے رہے کہ یہ ٹیررزم کی جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ ہے اور ہم نے اس سے نمٹنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ 9/11 ہوتا ہے اور امریکہ افغانستان پہ حملہ کرتا ہے، اور نہ صرف کہ وہ خود آتا ہے بلکہ اپنے ساتھ یورپ کے ممالک، کینیڈا، آسٹریلیا، گریٹ برٹن اور دنیا کی جو ٹاپ سپر پاورز ہیں، ٹاپ ملٹری ہارڈ ویئر ہے، ٹاپ جنرلز ہیں، ٹاپ ملٹری کہلانے والی فورسز ہیں دنیا کی، یورپ کی، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، گریٹ برٹن کی، وہ افغانستان کی بیٹل فیلڈ میں کودتے ہیں اور 20 سال تک وہاں پہ رہتے ہیں۔ مشرف صاحب کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے، غلط فارن پالیسی کی وجہ سے پاکستان دہشت گردی کی خطرناک لپیٹ میں آتا ہے، اور
80,000 لاشیں اور اربوں ڈالر کا نقصان یہ ملک کرتا ہے. لیکن مشرف صاحب کو تو انلائٹن اور ماڈرنائزیشن کا خط طاری تھا. اس طرح جنرل ضیاء صاحب نے اسلامائزیشن کو ایز اے ٹول کے طور پر استعمال کیا. اسی طرح پرویز مشرف نے انلائٹن اینڈ ماڈرنائزیشن پریگمیٹزم کی ٹرمز کو اصطلاحات کو استعمال کیا اور پاکستان ایک ٹیررزم میں چلا گیا اور اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. اور بعد میں اقتدار پیپلز پارٹی کو دیکھ کے خود دبئی چلے جاتے. تو یہ جو دو جنرلز کا ایرا ہے، اس میں میری اپنی سوچ کے حساب سے پاکستان کا بہت نقصان ہوا، پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. اور نظام وہیں کا وہیں رہا، کیونکہ انہوں نے جو سیاسی پارٹیاں بنائی وہ اپنے اقتدار کے لیے بنائی تھیں. تو وہ جب پارٹیاں جس راستے سے آئی تھیں انہوں نے اسی راستے کو استعمال کیا. اور ہم دیکھتے ہیں اور آج بھی دیکھتے ہیں ہم کہ پاکستان میں ایک کیوس ہے، سیاسی ابتری ہے، معاشی بدحالی ہے، صحت، تعلیم، روزگار کے مسائل ہیں، انڈسٹریلائزیشن ڈاؤن پوزیشن پر ہے، اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. تو میں بہرحال اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے جو ملٹری رولرز ہیں، جو کہ ان کا بھی ایک رول ہے، ایک اہم پارٹ ہیں، وہ ان تمام مسائل کا ادراک رکھتے ہیں اور وہ کوشش کریں کہ ان سیاسی پارٹیوں کو بٹھائیں اور پاکستان کو ایک فریش الیکشن کی طرف لے کے جائیں. آج کی ویڈیو میں یہیں تک رکھتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئے کنسپٹ کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.